اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیسن نمبر 22 آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے۔ چیپٹر نمبر 4 عمل بالمعروف و نہی عن المنکر پڑھے، اس کا تیسرا لیسن ہے جو کہ سورت صف کے اوپر مشتمل ہے۔ پوری سورت اس کے اندر شامل ہے، اس کو ہم 2 لیکچرز میں کور کریں گے۔ جو اس کا پہلا لیکچر ہوگا اس کو پڑھنے سے پہلے اس کے کچھ تمہیدی نکات دیکھ لیں، کچھ باتیں پہلے سمجھ لیں۔ سورۃ صف جو ہے یہ قرآن پاک میں صورتوں کا ایک گروپ کی صورت میں چیزیں جو ہے نا وہ موجود ہوتی ہیں۔ سٹارٹ میں کچھ مکی اور مدنی صورتوں کا ایک گروپ بن جاتا ہے، اور پھر مکی صورتیں مدنی صورتوں کا دوسرا گروپ آتا ہے، یعنی کچھ دیر مدنی صورتیں چلتی ہیں، پھر مکی کچھ شامل ہوتی ہیں، پھر اسی طرح سے سوئچنگ ہوتی رہتی ہے۔ تو قرآن پاک ٹوٹل 6 سے 7 گروپوں میں شامل ہے، اس کا ذکر ہمارے منتخب نصاب میں موجود نہیں ہے، لیکن ابھی اس بات کو اتنا سمجھ لیں یا سمجھ لیں کہ وہ نصاب سے باہر کی چیز ہے۔ تو ابھی یہ سمجھ لیں کہ یہ سورۃ صف جو ہے وہ 6ٹھے گروپ میں، جو مکی اور مدنی صورتوں کا جو گروپ ہے اس کے 6th گروپ میں شامل ہے۔ اور اس کا جو شان نزول ہے نا، یہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو 10 سال جو مدینہ میں گزرے اس کا نصف سمجھ لیں، سینٹر سمجھ لیں، 5 سے 6 سال کے قریب جو ہے یہ صورتیں جو ہے نازل ہو رہی ہے۔ ان صورتوں کے اندر آپ کو ایک چیز بڑی نمایاں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا امت مسلمہ اب انکریز کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اور پہلے جو مکہ سے آپ مدینہ جانے لگے اس وقت 125 سے 40 کے درمیان افراد جو ہیں وہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ جب جنگ بدر ہوتی ہے 2 ہجری میں، جو ہجرت کا دوسرا سال ہے، تو اس کے اندر تقریباً 313 کے قریب مسلمان وہ تھے جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے، باقی کچھ مدینے میں موجود تھے، ٹھیک ہے۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر تعداد بڑھی، پھر یہ والا جو گروپ ہے نا جہاں پر یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں، اس ٹائم مسلمانوں کی تعداد انکریز ہو رہی تھی۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب جو سٹارٹ کے لوگ ہوتے ہیں اور جو کہ دین کے ساتھ جڑتے ہیں اور پہلے 10-12 سال مکہ میں جنہوں نے مار کھائی، ان کی کوالٹی کا اور جو اب لوگ داخل ہو رہے تھے ان کی کوالٹی کا بہت زمین آسمان کا فرق تھا۔ کہ جو لوگ سٹارٹ میں داخل ہوئے انہوں نے اس کی خاطر مار کھائی، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کیا، آپ سسٹم کے مدینہ ہجرت کی، وہ ایک بہترین جو ہے نا ایمان کے جس لیول پہ تھے اور ان کے اعمال ڈفرنٹ تھے۔ جب یہاں پر لوگ ڈفرنٹ قسم کے انٹر ہوئے تو یہ تو نہیں کہ وہ مطلب ایمان کے کسی کمزور لیول پہ تھے، لیکن وہ والا لیول نہیں تھا جو پہلے تھا، اور کمی بیشی نظر آتی تھی مسلمانوں کے جو ہے نا وہ ایک کہنا چاہیے کہ پوری جو ان کی کلیکٹیو تھی اس کے اندر، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ ہچکچاتے تھے، ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے۔ تو یہ صورتیں جو ہیں یہ خاص طور پہ جھنجھوڑتی ہیں جو ہے نا اس مسلم معاشرے کو، کہ کیا بات ہے، کیوں نہیں، مختلف قسم کے انداز ہے جس کا بھی آگے ذکر بھی آئے گا کہ کیوں نہیں تم لوگ اس چیز کے اوپر پکے ہو رہے کہ جس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کرنا چاہ رہا ہے، جو پیغامات اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے اس کے اوپر تم لوگ کیوں پوری طرح سے نہیں آ رہے۔ ایک ملامت اور جھنجھوڑنے کا انداز بہت نمایاں ہے۔ اور اگر آج کے دور میں اگر ہم نے اپنے آپ کو کسی بھی دور سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کمپیئر کرنا ہو، تو ہماری کیفیت بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگ کافروں کی صف میں بالکل نہیں ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن ہم اس صف میں بھی نہیں ہیں جس کے اندر جو ہے وہ صحابہ تھے۔ تو ہم لوگ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن عمل کے اندر ہم لوگ کمی بیشی ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا بھی وہ اتھینٹک کرنا چاہیے نا کہ دل ٹھکتا نہیں ہے اس بات کے اوپر، یہ کمپلیٹلی ہم لوگ سرنڈر نہیں کرتے، سبمٹ نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارا جو ٹوٹل جو منتخب نصاب ہے اس کے اندر یہ 6 صورتیں ہیں جو کہ اسی چیز کے پیش نظر ٹوٹل نصاب کے اندر موجود ہیں، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ جو ہماری آج کل کی کنڈیشن ہے اس کے مطابق یہ ہم سے کہنا چاہیے کلام کرتی ہے، ہم سے بات کرتی ہے، اور ریلیونسی زیادہ کریٹ ہوتی ہے۔ تو سورۃ حدید کی آیت نمبر 8 میں یہ مضامین آ رہے ہیں کہ جس کے اندر تھوڑا جھنجھوڑنے کا انداز ہے مسلم امت کو، اور یہ سورۃ حدید جو ہے ہمارا چیپٹر 6 پورا جو ہے یہ سورۃ حدید پہ ہی مشتمل ہے۔ تو فرمایا آیت نمبر 8 میں، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ اب یہ وہ کون، اس میں خطاب بھی مومنین سے ان آیات کے اندر، ان صورتوں کے اندر کافرین سے بہت کوئی کم خطاب ہے، اور تھوڑا بہت اہل کتاب سے ہے کہ وہ تم سے پہلے کے مسلمان تھے تو وہ جو کام کرتے رہے تھے وہ نہ کرنا۔
ٹھیک ہے. اور زیادہ خطاب مومنین سے ان کو ایک جیسے پکڑ کے اٹھانے والے سوئے اٹھانے والی جگانے والی کیفیت میں ہے کہ تم کیوں نہیں ان چیزوں پہ ایمان لاتے جبکہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے تمہیں ایمان کی طرف بلا رہے. سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمان اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے. یعنی وہ جو اس کی تھوڑی سی کمی کسی میں نظر آتی ہے اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ کریں, ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں تو یہ سب آیات یہ سب معاملات ہمارے اوپر ایگزیکٹلی فٹن ہوں گے کہ ایک طرف سے تو تم ایمان لے آئے ہو اور دوسری طرف سے جو ہے اب تمہیں اور کفر سے تم نفرت کرتے ہو اور اس کو چھوڑ چکے ہو لیکن تم پوری کی طرح پورا کا پورا پیکج لینے کو تیار نہیں ہو, پورا کا پورا سسٹم لینے کو تیار نہیں ہو, اس میں سے پک اینڈ چوز کرتے رہتے ہو. اچھا یہ چیز آسان ہے یہ پکڑ لیتے ہیں, یہ مشکل ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمان اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے. پھر سورۃ حدید ہی کی آیت نمبر 16 میں کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل جھک جائے اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو نازل ہو چکا ہے اور لوگ ان کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتابیں دی گئی تھی پھر ان پر زمانہ طویل گزر گیا غفلت میں قرآن تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں اکثر نافرمان. آیات سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے نا کہ وہ کس طرح کی بات ہے. یعنی مجھے تو جب یہ آیات ہم لوگ پڑھتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ یہ تو بالکل ہم سے ڈائریکٹلی مخاطب. فرمایا سورۃ ممتنہ میں آیت نمبر 1 مومنوں دوست نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو, تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو جبکہ وہ کفر کر چکے ہیں اس حق کا جو تمہارے پاس آ چکا ہے. یعنی تمہارے پاس جو قرآن یا دین آ چکا ہے اس کو وہ نہیں مانتے, اس سے وہ ڈینائل کر چکے ہو, تم جو ہے وہ دوستیوں کے پیغام بھیج. مومنو تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو. سورۃ صف کی آیت نمبر 2-3 جو اسی لیسن میں ہم لوگ کل کے لیکچر میں کور کریں گے نیکسٹ لیکچر میں, ٹھیک ہے. آیت نمبر 2-3 مومنو تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو تم کیا نہیں کرتے, اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں, ٹھیک ہے. اور آج ہماری اکثریت کے معمولات چونکہ اس دور کے منافقین سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم یہ سب سے زیادہ اس کے مستحق ہم ہیں کہ ایسی آیات جو وہ ہمارے سامنے ہمیں پڑھ کے سنائی جائیں. قرآن پاک جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کئی دفعہ جب بنی اسرائیل کا ذکر پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بات ان کے لیے ہو رہی ہے, اس وقت کے دور کی بات ہو رہی ہے, انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ اس دور کی قوموں کی بات ہو رہی ہے, ان سے ہم ڈائریکٹلی اس کو اپنے اوپر ہٹ لیتے نہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ دیکھیں یہ سب ڈائریکٹلی اٹیچ کر رہی ہیں یا ریلیونس کریٹ ہو رہی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم سب کچھ یہ کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے منع کیا ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 6 صورتیں جو ہے وہ منتخب نصاب میں ٹوٹل شامل ہیں, جس میں سورۃ تغابن چیپٹر نمبر 2 میں ہم پڑھ رہے ہیں, سورۃ تحریم ہم نے چیپٹر نمبر 3 میں پڑھا ہے, سورۃ صف چیپٹر نمبر 4 میں پڑھیں گے, سورۃ جمعہ سورۃ منافقون جو اگلے 2 لیسنز ہیں ان کے اندر ہم لوگ اس کو کور کریں گے, اور سورۃ چیپٹر نمبر 6 میں سورۃ حدید پڑھیں گے. یہ 6 صورتیں اس کے اندر شامل ہیں. اب سورۃ صف جو ہے وہ سورۃ جمعہ کا جوڑے کے متعلق ہم نے بتایا کہ ایک دوسرے کو تکمیل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مضامین کی مکمل کرتے ہیں. تو سورۃ صف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رخ بیان ہوا ہے, سورۃ جمعہ میں دوسرا رخ بیان ہوا ہے. جو سورۃ صف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی جو نبوت ہے اس کا جو رخ بیان ہوا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک واعظ اور نصیحت کرنے والے بن کے نہیں آئے تھے بلکہ غلبہ دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کے گئے تھے, اور انسانی ایفرٹس کے ذریعے انسانی پروسیجرز جو انسان دیکھ سکتا ہے اس کے ذریعے سے آپ نے دین کو غالب کیا تھا, ٹھیک ہے. اور سیرت نبی کا دوسرا رخ یعنی کا طریقہ کار کیا تھا, آپ نے کیسے اس کو غالب کیا تھا, وہ سورۃ جمعہ میں آئے گا, وہ بھی ہم چیپٹر 4 کے اندر ہی انشاءاللہ اس کو بھی سٹڈی کریں گے. مضامین کے اعتبار سے سورۃ صف کی آیات کا تجزیہ اس طرح ہے کہ آیت نمبر 9 جو اس سورت کی مرکزی آیت ہے جس کے اندر آپ کا مقصد بعثت کہ آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا اس کا مقصد کیا ہے, آج ہم صرف اس آیت مبارکہ کو ہی سٹڈی کریں گے آج کے لیکچر میں. باقی جو ہے انشاءاللہ باقی سورۃ صف 1 سے 4 اور باقی آیات کا مطالعہ جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. تو اسی پہ فوکس کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقصد بعثت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث کیا گیا. آیت نمبر 9 کا مطالعہ ہم سب سے پہلے کریں اس سورت میں سے. هو الذی ارسل رسولہ, وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدا کامل ہدایت کے ساتھ, و دین الحق اور سچے دین کے ساتھ, لیظہرہ علی دینہ کلی کہ تاکہ وہ اس کو تمام کے تمام جو ادیان ہیں کل نظام زندگی کے اوپر غالب کر دے,
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, اور چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے, اس کو سمجھنے کے لیے اس کی آپ ان کی اچیومنٹس, ان کے اسسمنٹس, ان کے ٹارگٹس کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا لائف کی گول سیٹ کیے اور اس کو کیسے جو ہے وہ اچیو کیا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی چھوٹے سے مقصد کے لیے نہیں بلکہ بہت بڑے مقصد کے لیے بھیجا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہاں پر آپ نے نہ صرف واعظ و نصیحت کر کے لوگوں کے دلوں کو نرم کیا اور آخرت کے لحاظ سے ان کی جو ہے نا وہ پروٹیکشن کی, آگ سے بچایا, اور دوسرے نمبر پہ آپ نے ایک نظام جو جزیرہ عرب کے اندر قائم کیا جس کے اندر بت پرستی کا خاتمہ ہوا, اور مسلمان وہ لوگ جو پہلے 40 سال تک جنگیں کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ, اور کس بات پہ جنگ کرتے تھے کہ میرے اونٹ کو تم نے اپنے اونٹ سے پہلے پانی, مطلب تمہارے اونٹ نے پہلے پانی کیوں کی دیا, اس بات پہ قبیلے 40 سال جنگوں میں رہتے تھے. تو آپ سسٹم کی اچیومنٹ ہے, آپ سسٹم کی وہ ایک ہے کہ آپ نے ان جیسے لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا, یعنی دنیاوی لحاظ سے, اور پھر وہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کتنے سال تک وہ غلبے کا سلسلہ ایک جاری رہا. تو یہ تھی وہ سب اچیومنٹس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں کی, اور ظاہری طور پہ کوئی ایسے خاص اسٹرانگ معجزات نہیں آئے جن کو آپ کہیں کہ وہ میٹا فزکس میں چلے گئے. ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ وہ موجود تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر قدم اٹھانا پڑا اور اس کے جو مراحل تھے ان کی تکالیف کو بھی برداشت کرنا پڑا. پہلے 13 سال کی جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور ہے اس میں آپ نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا, تو وہاں پر اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو سارے کام ہی معجزات کے ذریعے ہوتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم با قدم ایک ایک قدم کر کے جو ہے نا وہ اٹھانا پڑا, کیونکہ آپ کے بعد ایک اور امت تیار کرنی تھی جس نے ہی کام کرنا تھا. تو ان کے لیے پورا جو ہے نا پیٹرن ڈیفائن کرنا تھا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے گئے آپ نے بھی کرنا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہوتی کہ نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کی تکمیل بھی ہو گئی. تکمیل سے مراد یہ کہ یعنی ایک نبوت آئی پھر اس کے بعد اگلا نبی آ گیا, تو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ سیریز ابھی چل رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کی تکمیل ہو گئی اور دین کا بھی تکمیل ہو گئی کہ اب اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر فردر کوئی امپروومنٹ نہیں کی جائے گی, یہ اب یہ کلوز ہے سسٹم, اور اسی کو اب آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ لے کے چلنا ہے. تو قیامت تک کے لوگوں نے اسی دین کو جو ہے نا وہ لے کے چلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف دعوت تک پہنچانا نہیں تھا بلکہ اس کو بالفعل غالب کرنا تھا. اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی آگے آئے گا وہ میں اسی وقت ذکر کروں گا جب یہ پوائنٹ آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ معاملات کے متعلق, اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 مراحل مختلف قسم کے ہمیں نظر آتے ہیں, اور اس کے اندر ایک جو ہے پہلا مرحلہ جس میں دعوت و تبلیغ ہے, اور دوسرا مرحلہ ایسا ہے کہ جس کے اندر آپ اس نظام کو پوری طرح سے نافذ کر رہے ہیں جو ہے نا جزیرہ عرب میں. ایٹ لیسٹ آپ نے ان کو نافذ کر کے دکھایا, اس کے بعد صحابہ نے جو ہے باقی دنیا میں اس کو لے کے گئے. ٹھیک ہے, جو دعوت کا عمل ہے اس کے اندر قرآن پاک کی ایک صورت آتی ہے, سورۃ حامیم سجدہ, اس کی آیت نمبر 34 آپ دیکھیں. سب سے پہلے جواب دو بدی کا اس طور سے کہ جو بہت اچھا ہو, اور وہ کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا دوست. یہ سورۃ حامیم سجدہ میں ہم پڑھ کے بھی آئے. پھر ایک سورت ہے سورۃ شورا, اس کی یہ دیکھیں 41 نمبر ہے سورۃ حامیم سجدہ, اور سورۃ شورا 42 نمبر سورت. اس کی آیت نمبر 40 کا کہہ رہی ہے اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے. اب اگر ان دونوں آیات کو آپ آپس میں ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو یہ آپس میں کتنا کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں دونوں, کہ ایک جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی برائی کی جائے تو تم اس کا جواب جو ہے وہ اچھے طریقے سے دو, تاکہ جو لوگ تمہارے آس پاس ہیں جو برائی کر رہے ہیں وہ تمہارے دوست بن جائیں, اور تمہارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ ایسا کنفلکٹ نہ پیدا ہو کہ جس کے بعد جو ہے بات نہ ہو سکے. اور دوسرے نمبر پہ کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی برائی کرے تمہارے ساتھ تو اس کا بدلہ برائی سے دو. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 جو قرآن کی 2 آیات ہیں, اور مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو پڑھنے سے بھی ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشنز 2 تھے, ایک مشن نہیں تھا. ایک دعوت و تبلیغ کا مشن تھا جس کے لیے یہ احکامات جو پہلے والے, اور ایک آپ کا غلبہ دین کا مشن تھا جس کے لیے یہ احکامات ہیں دوسرے والے. اب جب 2 فیزز ہیں اور دونوں آپ کے مشنز ہیں تو اس مشن کے اکارڈنگلی آپ اپنا جو ہے وہ رویہ رکھتے تھے, اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو قرآن میں انہی چیزوں کی تعلیمات اس وقت فراہم کرتا تھا کہ 2 لیولز پہ یہ کام ہوگا, ایک لیول پہ نہیں ہوگا.
یہ سوچنا کہ مسلمان جو ہے وہ ہر وقت دعوت کی حالت میں ہے اور جو ہے نا اٹریکٹ کرنے کی پوزیشن میں. آپ دعوت کو اس طرح سمجھ لیں, دعوت و تبلیغ کو مارکیٹنگ. جب ہم کسی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر کوئی بندہ اس کو ایکسپٹ نہیں بھی کرتا تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہتے, ٹھیک ہے, آپ اس کے ساتھ پازیٹیو ہوتے ہیں اور اس کو کوئی فورس نہیں کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک پروسیجر ایسا آ جائے کہ جس کے اندر جیسے ہم بات کریں کہ آپ نے ایک نظام قائم کرنا ہے, ایک عدلیہ قائم کرنی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہے نا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. تو ہم یہ پہلی والی بات کو ادھر فٹ ان کرتے ہیں, ہمارا چونکہ علم کم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیوں نہیں کر دیتے تھے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ بھائی اچھا, جو بندہ غلط کرے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. تو آپ تو کہہ رہے کہ اگر کوئی ہاتھ کاٹتا تو اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کسی چیز کو آپ نے نافذ کرنا ہے, اس کا نظام قائم کرنا ہے, تو اس وقت تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سامنے کون سا بندہ ہے, پھر تو آپ نے اس کو نافذ العمل کر دینا. لیکن جب تک آپ کسی بندے کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس سسٹم کے اندر آ جائیں تو اس وقت آپ اپنا بیہیویئر جو وہ لینئر رکھتے ہیں اور اس کا جو ہے نا رسپونڈ برا نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو نظام کے لیول پہ جو ہے وہ آپ جواب دیتے ہیں اور نظام کو نافذ کرتے ہیں, چاہے اس کے اندر کوئی بھی ہے, اس کی راہ میں کوئی بھی ہے, وہ بھی ایک علیحدہ پروسیجر ہوتا ہے اور دعوت و تبلیغ کا ایک علیحدہ پروسیجر ہوتا ہے. اس کو آگے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی دیکھ لیتے ہیں. اب جن لوگوں کو ان چیزوں کو کنفیوز کرتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں اس چیز کو. اس میں جو ہے مغرب کی دنیا بھی شامل ہے اور ہمارے آج کے مسلمان جو ہیں وہ بھی اس چیز کو مستقل بنیادوں پہ کنفیوز رہتے ہیں. مثلا کہا کہ مغربی مفکرین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پہ تو نبوت نظر آتی ہے کہ جہاں جو ہے آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے لیکن آپ اپنے ساتھیوں کو, اور آپ خود بھی بیئر کر رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ رہے ہیں برداشت کرو, ہاتھ نہ اٹھاؤ. تو وہ کہتے ہیں ہاں نبوت کا لیول تو یہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ کا بھی ایک قول ہے کہ بھی اگر تمہارے گال پہ ایک شخص تھپڑ مارے تو تم اپنا دوسرا گال آگے کر دو. تو ان کے ذہنوں میں یہی کانسیپٹ ہے کہ نبی خود جو ہے نا وہ ٹالریٹ کرتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے, لیکن وہ قطعاً آگے سے ہاتھ نہیں اٹھاتا. لیکن جب یعنی مکی زندگی کو تو انہوں نے اس کے ساتھ تعبیر کر لیا, لیکن مدنی زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ میں تلوار دیکھتے ہیں تو وہ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی نبی ہو سکتا ہے کہ جو تلوار لے کے نکل آئے گا, ٹھیک ہے. اور پھر 6 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ گئے اور وہاں پہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا کہ جب آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا اور صلح حدیبیہ کی شرائط پڑھ کر وہ لگا کہ بھئی سب مسلمانوں نے دب کے صلح کی, جس پہ بہت سارے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہی بھی بات کہ ہم کمزور ہیں یا ہم حق پہ نہیں ہیں جو ہم اتنا دب کے صلح کریں, ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ تو وہ کہتے ہیں کہ دب کے کام کرنا یہ تو جو ہے نبوی رنگ ہے. لیکن 8 ہجری میں جب انہوں نے صلح حدیبیہ توڑ دیا اور مسلمانوں کو یہ محسوس ہو گیا ان کی قوت جو ہے وہ اکثریت میں, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپر چڑھائی کا فیصلہ کیا, تو ابو سفیان خود آیا اور اس نے آ کے کہا ہے کہ بھئی آپ دوبارہ اس معاہدے کو رینیو کر لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. یعنی کہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو سب مسلمان اور صحابہ کو لگ رہا ہے کہ دب کے معاہدہ کریں, اور کسی جگہ پہ اگلا ریکویسٹ کر رہا ہے کہ پلیز اس کو رینیو کر لیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 الگ الگ رنگ موجود ہیں اور یہی ایک مسلمان کو بھی یہ دونوں رنگ لے کے چلنے چاہیے. جب ہم ایک چیز کو پکڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے نظام نافذ کرنا ہے تو اس ٹائم تو پھر رحمت للعالمین نے بھی تلوار اٹھائی اور ہے اس وقت بھی رحمت للعالمین. ان سینس ہے کہ وہ اب ایک معاشرے کی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی بھلائی سوچ رہا ہے کہ اگر باطل کا نظام ختم نہیں کیا جاتا اور باطل کا نظام جو ہے وہ اس کو توڑا نہیں جاتا تو یہ تو ظلم کا نظام چلتا رہے گا. یہ تو جو ہے مظلوم پیدا کریں گے, یہ تو کسی شخص کو جو ہے وہ دین میں داخل ہونے ہی نہیں دیں گے. مکہ کے لوگ جو ہے وہ تو مطلب ظلم و ستم پہ اتر آتے تھے کس بات پہ کہ اللہ کو جو ماننا چاہتے اس کو ماننے نہیں دیتے تھے. تو اگر اس نظام کو نہیں توڑا جائے گا تو جو اتنے سارے لوگ موجود ہیں اس نظام کے اندر ان کی بہتری کیسے ہوگی. تو لیکن یہ دونوں کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے ٹائم پہ کیے, اور ہم چونکہ ایک اینگل دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور آج کے دور کا مسلمان بھی 9/11 کے بعد کیا کہتا ہے بھائی یہ جہاد جو ہے نا اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے, کوئی اس کو سائڈ پہ کر دیا جائے. نہیں مسلمان تو جو ہے نا وہ کلیئرلی جو ہے نا وہ ہر وقت میٹھا اور سویٹ ہے اور کینڈی کی طرح ہے کہ بس اس کو جو ہے نا جب بھی اس سے کوئی ملتا ہے تو اس کو سویٹنس فیل ہوتی ہے. ایسی بات درست ہے, لیکن جب کوئی مسلمان ممالک کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پھر مسلمان جواب نہیں دیتے کیا, یا وہ قرآن کی روح کے اگینسٹ ہوتے ہیں, یا مسلمان کے اوپر کوئی شخص جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے تو یا کفار میں سے مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کا ڈیلنگ ڈفرینٹ ہے.
مسلمانوں کی کفار کے ساتھ ڈیلنگ بالکل ڈفرینٹ ہے. اگر کفار جو ہے وہ نظام مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے مسلمان کے اوپر, تو کیا مسلمان کو جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ریٹیلیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا قرآن آپ بھرا پڑا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کی سیرت ہمیں نظر نہیں آتی اس میں سب؟ ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخ موجود ہیں, ایک رخ نہیں ہے. قرآن کے بھی دونوں رخ موجود ہیں, ایک رخ نہیں ہے. یہ کوئی سویٹ کینڈی نہیں ہے, اور اس میں سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک پیکج میں لے لیتا ہوں اور دوسرا پیکج چونکہ مشکل ہے تو میں نہیں لیتا. یہ پورا ایک ہول پیکج ہے جس کو مسلمان نے لینا ہے. اور یہی بات ابھی بیان ہو رہی ہے کہ جب مسلمان کثیر تعداد میں انٹر ہو رہے تھے تو وہ جو ہے نا اس میں سے کچھ چیزیں پک اینڈ چوز کر رہے تھے, اور کسی چیز میں وہ مار کھا رہے تھے, کسی چیز میں وہ لیک کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ یہ فل پیکج ہے جو تمہیں لینا پڑے گا, پورا ایک نظام ہے. اس کا آگے بھی انشاءاللہ ذکر آئے گا, وہاں پہ بھی ہم اس کو کرتے ہیں. اچھا جی, اس آیت مبارکہ کا یہ حصہ جو ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون کے الفاظ جو ہے قرآن کریم میں اس کے علاوہ 2-3 مرتبہ وارد ہوئے, سورۃ توبہ میں, سورۃ فتح میں اور سورۃ صف. یہ الفاظ جب قرآن مجید میں کوئی بھی آیات یا الفاظ ایک سے زیادہ مرتبہ موجود ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک زیادہ امپورٹنس کی بات ہے, اور ان چیزوں کو سمجھ لینے سے جو ہے نا وہ پھر ہمارا اوور آل جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کا اینگل بھی چینج ہوتا ہے, بہتر ہوتا ہے. مضمون امپورٹنس ہوتی ہے تو بار بار رپیٹ ہوتا ہے. قرآن پاک میں کوئی بھی بات بے معنی نہیں ہے, اور اس کو جو ہے نا اس میں سے 6 ورڈز ہم لوگ نکال لیتے, 6 ٹرمز کہہ لیں آپ, رسول اللہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دینہ کلہ ولو کرہ المشرکون, کہ ان کو ہم دیکھ لیتے تو پوری کی پوری آیت کا ترجمہ جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے. رسول کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہے, اس کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا اپنے رسول کو تاکہ وہ دین کو تمام دیان پہ غالب کر دے. اب رسول کا معنی یہ کہ اللہ کے رسول, ٹھیک ہے, آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول موجود تھے, نہیں تھے, موجود تھے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیوں کہا کہ یہ والا جو میرا رسول ہے ان کو جب میں نے بھیجا ہے, تو کیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے انسانیت خود بھی اس لیول پہ نہیں پہنچی تھی کہ ان کو ساری باتیں بتا دی جاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے جو انبیاء ہیں وہ صرف یہ تعلیمات دیا کرتے تھے کہ اللہ کو مان لو, میں نبی ہوں, میری اطاعت کرو, اور آخرت کو مان لو. حضرت ابراہیم کے بعد جو انبیاء آئے انہوں نے پھر چھوٹی چھوٹی اصلاحات, جو معاشرہ ترقی کر رہا ہے تو ان کے اندر معاشرتی برائیاں بھی داخل ہو رہی ہیں, تو ایک ایک 2 پوائنٹس کے ذریعے ان کو بتانا لگ پڑے کہ بھئی یہ چیزوں کا دھیان رکھو اجتماعی زندگیوں میں بھی. جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہہ دیا کہ بھئی ملاوٹ نہ کرنا, لوط علیہ السلام کی قوم کو کہہ دیا کہ ہومو سیکشول ایکٹیویٹی سے جو ہے بچ کے رہو. ٹھیک ہے, ایک ایک بات ہوتی تھی, اور ساتھ وہی بات ہوتی تھی کہ اللہ اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان لاؤ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تک جب فرعون کا دور تھا اس وقت تک جو ہے وہ 10 کمانڈمنٹس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسانیت بھی ترقی کرتے کرتے اپنی پیک پہ پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 ریاستیں باقاعدہ طور پہ, ریاستیں کہہ لیں یا سپر پاورز جس کو کہا جاتا ہے, ایک ایران یا پرشینز اور ایک جو ہے وہ رومنز موجود تھے. اب یہاں پر جا کر جب انسانیت اپنی تکمیل پہ پہنچ گئی ہے, معاشرہ ترقی کرتے کرتے ایک غیر معاشرہ جو ہے نا ورلڈ پہ ایک ریاستیں قائم ہو گئی ہیں, تو پھر قوانین جو اتریں گے وہ بھی ریاست کے متعلق بھی اتریں گے. ٹھیک ہے, اور وہی قانون سازی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کی گئی وہ آج تک جا رہے ہیں, کیونکہ ادھر جا کے انسانیت نے معاشرتی طور پہ بھی اپنے آپ کو کمپلیٹ کر لیا تھا. وہی آج بھی ریاستیں اور چیزیں چل رہی ہیں, تو وہی قوانین اس وقت کے موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ہر نبی, سورۃ اعراف میں پہلے کہا 158 نمبر آیت میں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگوں, کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. ٹھیک ہے, ہر نبی کا ایک خاص لقب ہوتا تھا. نوح علیہ السلام کا, آدم علیہ السلام کا صفی اللہ, نوح علیہ السلام کا نجی اللہ, نجات جس کے ذریعے اللہ نے دی, اور ابراہیم علیہ السلام کا خلیل اللہ, اسماعیل علیہ السلام کا ذبیح اللہ, موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ کہ وہ کلام کرتے تھے, اور عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا ہے؟ رسول اللہ. تو یعنی فائنل رسول, فائنل جہاں پر دین کو لے کر آنے والا فائنل جو آخری انسان ہے وہ ہے اللہ کے رسول, اور وہ کمپلیٹ ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین بھی کمپلیٹ ہوا ہے, رسالت بھی کمپلیٹ ہوئی ہے, اور پورا نظام بھی کمپلیٹ ہو گیا. تو سورہ فتح میں آیت نمبر 29 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں سخت ہے, آپس میں رحم کریں. اب آگے آ جاتے ہیں الہدا ورڈ. جو الہدا کا کیا معنی ہے؟ بالہدا,
کہا کہ میں نے رسول بھیجا بالہدا ہدایت کے ساتھ. قرآن کریم نے اپنے آپ کو ہی یعنی قرآن کو ہی الہدا کتنی ہی مرتبہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے, اس کو ہی الہدا کا یعنی الہدا قرآن ہی ہے. تو سورت بقرہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے, ہدی للمتقین, شہر رمضان الذی. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا انزل فیہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے, اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں. پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں قرآن مجید اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی ہے, یعنی قرآن ہی ہدایت ہو گئی, الہدا ہو گیا, اور رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ کمپلیٹ پیکج لے کے ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ایک فلسفی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کہتے ہیں کہ تمام فلسفہ حیات 600 کاف میم کا مطلب ہے کہ جو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اے ڈی اور سے لے کے بی سی بفور کرائسٹ سے لے کے 600 اے ڈی تک 1200 سالوں میں تقریباً انسان نے تمام فلسفہ کمپلیٹ کر لیا, جتنی معاشرتی ترقی کرنی تھی کر لی, اور 610 عیسوی میں قرآن پاک کا نزول شروع ہوا. یعنی جب معاشرہ کمپلیٹ ہو گیا تو پھر ایک ایسی کتاب نازل ہونی شروع ہوئی جو کمپلیٹ معاشرہ تھا اس سے ایڈریس کر رہی تھی, اور ایک ایسا نبی آیا جس نے اس کمپلیٹ معاشرے سے ایڈریس کرنا تھا. پھر فرمایا بے شک ہم نے یہ ذکر اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سورۃ حجر میں تورات اور زبور و انجیل کے وقت جو ہے وہ معاشرہ ایک کہہ لے کہ ارتقاء کے اس میں تھا, مطلب وہ گریجولی گرو کر رہا تھا, تو اس میں وہ احکامات آ رہے تھے جو اس معاشرے سے ریلیٹڈ تھے. تو کمپلیٹ پیکج موجود نہیں تھا. حتمی اور فائنل جو ایڈیشن ہے اس ہدایت کا, جس کو ہم ریویلڈ نالج بھی کہہ سکتے ہیں, الہامی بھی کہا جا سکتا ہے, آسمان کی طرف سے نازل کیا گیا, اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا, وہ فائنل جو ہے وہ قرآن مجید ہے, اس کا فائنل ایڈیشن آیا ہے اس بک کا. دین حق سے کیا مراد ہے؟ دین حق سے مراد یہ آپ کہہ لیں کہ دین جو ہے وہ قرآن پاک میں مختلف الفاظ میں استعمال ہوتا ہے. اس کے لغوی معنی ہے بدلہ. مالک یوم الدین سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ بدلے دن کا مالک. قانون اور ضابطہ کیونکہ بدلہ کسی قانون ہی کے تحت ہوتا ہے, تو سورۃ یوسف میں کہا گیا ما کانا لیا خذا اخاہ فی دین الملک, کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو روکنا چاہا لیکن بادشاہ دین الملک کہ بادشاہ کے قانون میں وہ فیسلٹی نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کو روک سکتے, تو اس وہاں بڑی دین الملک یوز ہوا. ٹھیک ہے, اور پھر ہوتا ہے سورت انفال کی آیت نمبر 39 میں اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور مکمل طور پر اللہ کا نظام ہو جائے. وَيَكُونُ دِينُ كُلُّهُ للہ, اور اللہ کے لیے مکمل دین ہو جائے. دین کا ورڈ نظام کے معنی میں آتا ہے, قانون کے معنی میں آتا ہے, اطاعت کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, سورۃ زمر میں آتا ہے آیت نمبر 3 میں الا للہ دین الخالص, جان لو کہ اللہ کے لیے خالص اطاعت. ان تینوں معنوں میں آتا ہے, تینوں میں سے آپ جو بھی لے لیں مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فل پیکج ہے. فل جو ہے نا ڈے 1 سے لے کر ڈے اینڈ تک انسان کی انفرادی زندگی, انسان کی گھریلو زندگی, انسان کی معاشی زندگی, اس کی معاشرتی زندگی, اس کی سیاست, ہر چیز کو ایڈریس کر, اور اس میں سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا میں آگے جمہوریت اور اس کا بھی فرق آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں, وہ بھی ابھی آ جاتا ہے. ایسے نظام کو جس میں قانون سازی کا اختیار عوام کے منتخب نمائندے کو دے کر ان کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کیا جائے, اس کو دین جمہوری کہا جاتا ہے, جس کو آج کل ہم جمہوریت کہتے ہیں. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ووٹنگ کرتے ہیں, ووٹنگ کر کے وہ اوپر اپنے چند نمائندے بھیج دیتے ہیں, وہ جو قانون سازی کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جمہوریت کا نظام. وہ قانون سازی اللہ اور اس کے رسول کے فیور میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اگینسٹ بھی ہو سکتی ہے. آل دو کے باہر والے معاشرے تو کرتے بھی اس کے اگینسٹ ہے, لیکن ہمارے ملک میں بھی یا اسلامی ممالک میں بھی اس کے اگینسٹ بھی کیا جاتا ہے. آل دو کہ ہمارے آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ نہیں چل سکتے, لیکن بہت سارے نظام اس ٹائم ہمارے معاشرے میں ہماری جگہ پہ موجود ہیں, ہمارے ملک میں موجود ہیں جو کہ قرآن و سنت سے سیدھا تصادم کرتے ہیں. تو یہ جمہوریت جو ہے یہ اٹریکٹ تو بہت کرتی ہے
کہ بہت اچھا دیکھیں سسٹم ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں اور وہ اپنے نمائندے بنا کر بھیج دیتے ہیں اور وہ آگے جا کے قانون سازی کرتے ہیں. لیکن یہ دین جو ہے نا الہی نہیں کہا جا سکتا, یا اسے ہم دین الہی, میں نے غلط ورڈ بول دیا, دین حق نہیں کہا جا سکتا. یہ پھر بھی جمہوریت ہی کہلائے گی اور جمہوری طور پہ اس کا فیصلہ ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جائے, جو اللہ تعالیٰ اس پورے سسٹم کو کولیپس نہیں کرتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ لوگ جنہوں نے سلیکٹ کیا اوپر چلے جائیں, اوپر جانے کے بعد جب وہ قانون سازی کر رہے ہیں تو وہ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون تو نہیں ٹوٹ رہا, تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی پرائرٹی سب سے اوپر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہونا چاہیے, دین اسلام پھر نافذ ہوتا. اچھا, اب ایسے نظام جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کا قانون ساز بادشاہ ہے تو اس کو دین الملک کہا جاتا ہے. جیسے ابھی ہم پڑھ کے آئے گے سورۃ یوسف میں جو ہے وہاں پر بادشاہ تھا, وہ جو قانون بنائے گا وہ دین الملک کہا جائے گا. جو جمہوریت مل کے قانون بناتی ہے اس کو دین جمہور کہا جاتا ہے. ایسے نظام کو جس میں کہ اللہ تعالیٰ قانون جو دے رہا ہے اس کو جب وہ نازل وہ جو ہے نافذ کیا جائے گا, مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی قانون جو اللہ اس کے رسول سے تصادم نہیں کر رہا اس کے ساتھ چلا جائے گا, تو چاہے اس کے اندر جو ہے نا وہ حکمران کرنے والا بادشاہ ہے یا حکمرانی کرنے والا جمہوریت ہے, وہ پھر بھی دین اللہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کا دین غالب ہے. لیکن ویسے اسلام جو ہے وہ پروموٹ تو جمہوریت کے نظام کو ہی کرتا ہے کہ جس میں عوام کے پاس پاور ہو اور وہ اپنے خلیفہ بنائے. لیکن اگر اللہ اس کے رسول کا دین نہیں ٹوٹ رہا تو وہ دین اللہ کی کیٹیگری میں ہی فال کرے. ٹھیک ہے, گویا دین سے مراد نظام حیات ہے, مکمل زندگی ہے, اس میں آپ کے انفرادی معاملات ہیں, اجتماعی معاملات ہیں, مرد عورت کے معاملات ہیں, امپلائے کے معاملات ہیں, آرگنائزیشنز کے معاملات ہیں, سیاست کے معاملات ہیں, آپ کے اپنے رعایا کا حکومت کے ساتھ معاملہ ہے, حکومت کا باہر والے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے. یہ پورا کا پورا دین ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کرنا تھا اور نافذ کرنا تھا کہ اس کو جو ہے نا میں نے دنیا کے اوپر ایک جیسے کہہ لیں کہ ایک ایریا کے اوپر آپ نے اس کو نافذ کر دینا تھا. یہ پورا پیکج ہے, اس پیکج میں سے نکلا نہیں جا سکتا. یہ بات میں بار بار رپیٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری کنڈیشن آج کل یہ ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں, اوپر معاملہ چھوڑ دیتے ہیں, کچھ پکڑ لیتے ہیں, خوشبو لگا لیتے ہیں, تہجد چھوڑ دیتے ہیں, تہجد میں رات کو اٹھنا پڑتا ہے, خوشبو خود کو بھی پسند ہوتی ہے وہ لگا لیتے ہیں. مطلب چھوٹی چھوٹی سنتوں کے لیول سے لے کے اینڈ تک میاں بیوی کے معاملات میں دیکھ لیں, جب اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں, معاشرے میں سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یعنی قانون پوری طرح سے پیکج لینے کو قبول نہیں, مطلب تیار نہیں ہے. تو پھر خدا نہ خواستہ ہم اس کیٹیگری میں نہ فال کر جائیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ دے کہ تم چھوڑنے والوں میں سے ہی ہو, لینے والوں میں سے نہیں ہو, تو پھر چھوڑنے والوں میں سے. اس میں درمیانی رستہ نہیں ہے, یا تو آپ اس پیکج کو ایکسپٹ کریں یا اس پیکج کو نہیں ایکسپٹ کریں. دونوں میں سے ایک ہی رستہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم درمیانی راہ لے کے چلتے چلے جائیں اور اینڈ پہ ہمیں کہا جائے گا واہ جی واہ کیا بات ہے, دنیا بھی کمائے اور آخرت بھی کمائے. ایسے نہیں ہوگا. اس میں سے ایک پیکج آپ کو پک کرنا پڑے گا. ہاں, اب اس کے اندر آپ پیکج پک کرتے ہیں, اس میں کمی بیشی ہوتی ہے, انسان ہے, گناہ کرتا ہے, غلطی ہوتی ہے, وہ توبہ کرتا ہے, لیکن وہ اپنی سائڈ پک کر چکا ہے کہ میں نے رہنا اسی سائڈ پہ, مجھے یہ قبول ہے. ایک دعا آتی ہے نا جس میں کہا گیا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, کہ میں اس بات پہ بہت راضی ہوں کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے اور میرا رسول جو ہے وہ محمد ہے اور میرا دین جو ہے وہ اسلام, کہ میں اس بات پہ راضی ہوں, میں خوش ہوں. آئی ایم پکنگ اینڈ چوزنگ دس پیکج ہول سسٹم. ہاں, اس کے اندر میں نے چلنا کیسے, میں انسان ہوں, میرے سے غلطیاں ہوں گی, لیکن میں اس کے علاوہ کسی نظام کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا, میں اس کے اندر پہنچ نہیں سکتا کہ میں اس نظام کو پسند کروں, اس کو ایکسپٹ کروں. ٹھیک ہے. پھر سورۃ حج میں اس کے بارے میں فرمایا اس لیے کہ بے شک حق اللہ ہی ہے, اللہ کا حق ہے, تو پھر دین حق جو ہے وہ اللہ کا ہی حق کہلاتا ہے. دین جو ہے نا, دین حق جو ہے وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ مرد عورت کے نظام وہ سارا ایک تقویت چونکہ پا چکا تھا معاشرہ, ایک جو ہے نا یہاں تک کہ وہ سپر پاورز تک پہنچ چکا تھا, تو پھر اسی کے بارے میں چیزیں جو ہے وہ نافذ ہوتی رہی. آگے اس ٹائم کا آتا ہے لیوزہرہ, کہ اس کو یعنی غالب کر دے. اللہ کے دین, اللہ تعالیٰ نے اس کو غالب کر دیا یا اللہ کے نبی نے غالب کر دیا یا یہ دین غالب ہو گیا, جس معنی میں مرضی اس کو لے لے. مطلب یہ کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ لوگوں کو بتاتے رہیں کہ یہ کام ایسے کرنا ہے, بلکہ انہوں نے کیا بھی اور اللہ تعالیٰ نے ہی کیا. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی پوری جو ہے معیت شامل تھی, اور ان کے اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد اور نصرت کے بغیر ہی کام ہو ہی نہیں سکتا تھا.
ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں سورۃ انفال کی آیت نمبر 17 آتی ہے, تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں پھینکی تھی تو آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی. ٹھیک ہے, یعنی اللہ اس کا رسول ایک ہی بات ہے, وہ جو بھی دین لے کے آ رہے ہیں وہ ایک ہی ہے. اللہ دین کلی ہی, سب دینوں کے اوپر, سب چیزوں کے اوپر جتنے بھی آپ کے اسلام کے علاوہ سسٹمز ہیں ان کو قرآن جو ہے وہ کمپلیٹلی اب فائنل ایڈیشن کے طور پر ان سے اوپر جو ہے نا وہ اپنی برتری لے چکا ہے, اب اس کو ہی آنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا اب دیکھیں ایک ورڈ ہوتا ہے جو کہ ہمارے عام زبانوں میں ریلیجن بولا جاتا ہے, مذہب. اس کا مذہب کیا ہے, ریلیجن کیا ہے. تو آج کل کے دور میں بھی اس کو ریلیجن کو بنا دیا گیا کہ یہ کسی انسان کا انفرادی معاملہ. تو قرآن جو ہے وہ قرآن کسی بھی جگہ پہ اسلام کو ریلیجن کے طور پر پریزنٹ نہیں کرتا. قرآن جو ہے اور حدیث کے جو وسیع ذخیرے میں اسلام کو مکمل دین کے طور پر پریزنٹ کیا گیا. یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک لائف سٹائل ہے یار, یہ ایک دو دنوں کا کام نہیں ہے یا ایک دو گھنٹوں کا کام نہیں ہے, یہ ایک لائف سٹائل ہے, ایک لائف کو گزارنے کا طریقہ کار پورا بتا رہا ہے. جیسے ہم اپنی چھوٹے ہوتے سے بڑے ہو کر ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے اسکولوں میں جاتے ہیں, وہاں پر مختلف قسم کی چیزیں سیکھتے رہتے ہیں. اب میں دنیا کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں وہاں پہ بات جلدی سمجھ آ جاتی, وہاں سے ہم سارا سیکھ کے ایک اپنا ایک کریکٹر بلڈ کرتے ہیں اور اس کے مطابق ایک زندگی کو گزارنا شروع کرتے ہیں. میں نے ایسے بزنس کرنا ہے, یہ میرا گھر ہو گئی. اسی طرح قرآن پاک جو ہے یا حدیث جو ہے آپ کو کسی بھی پوائنٹ پہ تعلیم دیے بغیر رہ نہیں گا. آپ دیکھیں یہ جو شخص اس پیکج کو ایکسپٹ کرے گا نا وہ تو اس بات پہ بے انتہا خوش ہو جائے گا کہ میرے اللہ اور میرے رسول نے مجھے کسی جگہ پہ خالی نہیں چھوڑا, یہ نہیں کیا کہ مجھے یہاں پہ ہدایت نہ دی ہو. میاں بیوی کے معاملات سب سے پرائیویٹ تو وہی ہوتے ہیں, اس کی مثال دی, وہاں پہ بھی گائیڈنس دے رہا ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا. پرائیویٹ ہوتے ہیں دونوں میاں بیوی ایک کمرے میں ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی کہا اللہ سے ڈرنا, یہ غلط کام ہے یہ نہ کرنا, یہ ٹھیک کام ہے یہ کرنا. آپ دیکھیں کہ کس لیول پہ جا کر چیزیں ڈیفائن ہو رہی ہے. اور اب جو شخص اس پیکج سے کو ایکسپٹ ایکچولی کرنا نہیں چاہ رہا, ٹھیک ہے, یا ہول پیکج لینا نہیں چاہ رہا, وہ تو تنگ ہوتا ہے کہ یار لو ہر جگہ پہ جو ہے نا مولویوں کی بات آ جاتی ہے. ابھی مولویوں کی کیا بات ہے, آپ قرآن اور حدیث پڑھیں. اگر انہوں نے آپ کو جو سپیسز دی ہیں وہ آپ کا حق ہے کہ آپ سپیس لیں, لیکن اگر انہوں نے آپ کو سپیس نہیں دی ہے تو سپیس نہیں لے سکتے نا آپ پیکج میں سے. تو بات یہ ہے کہ جو بندہ اس کو قید سمجھے گا اس کے لیے قید ہے, اور جو اس کو رہنمائی سمجھے گا وہ انتہائی خوش ہو جائے گا کہ مجھے ایک ایک چیز کا بتایا گیا ہے کہ یار مجھے تو اکیلا تو چھوڑا ہی نہیں گیا, مجھے تو ہر بات کو گائیڈ لائن دے دی گئی کہ بھائی ایسے کرنا ایسے کرنا ایسے کرنا. تو قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے. اور سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پہ پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. تو یہ شاید میں اپنا پوائنٹ کنوے کر پایا ہوں یا نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کے اندر پک اینڈ چوز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ریلیجن کو یہ کہا جاتا ہے, میں نے آپ سے شیئر کر دی پوائنٹ کہ ریلیجن کو جو ہے وہ انفرادی معاملے کے طور پہ بھی لے لیا گیا. اب بھی مغرب فکر کی لغات کے بعد مذہب کہہ دیا بھائی ریلیجن تو ہر بندے کا معاملہ, لیکن ہم جس دین کی بات کرتے ہیں وہ آپ کو انفرادی اجتماعی ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ پہ آپ کو گائیڈ لائن بھی دے گا اور آپ کو ساتھ لے کے چلے گا. تو یہ ہے وہ پیکج. اب اس کا جو شعر ہے جب برصغیر میں تھے مسلمان تو فرمایا ایک شعر ہے جس کا جو کہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے, ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. سجدہ کرنا یا یہ انفرادی عبادات کی وسعت سے پورا دین نافذ نہیں ہو جاتا. دین پورا دین ہی ہے, اس کے پورے تقاضے ہیں, اس کا عدل کا پورا ایک سسٹم ہے, اس کا جو ہے وہ معاشرتی پورا نظام ہے, وہ عدل کا نظام پورا دیتا ہے جس کے اندر عدل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو سمجھنا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس کو ہم نے جو ہے نا وہ کیسے کم سے کم اپنی زندگیوں میں اور پھر کوشش کر کے تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر کے اس کو آگے لے کے چلنا. بلاؤ کاریہ المشرکون, آگے اس آیت کا اگلا حصہ آتا ہے بلاؤ کاریہ المشرکون کہ اس کو ناپسند کریں مشرک, سب لوگ اس کو چاہے مشرکین چاہے اس کو ناپسند کریں. اچھا اب شرک کے دور کا نظام کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. اب آج کل ہم تو اپنے آپ کو دیکھیں نا ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ہمارا اور اس کا کوئی فرق تو رہ نہیں گیا. تو لیکن شرک میں کیا ہوتا تھا, جو پہلے کے دور میں بادشاہ ہوتے تھے وہ جناب ایک پوپ یا کسی کو سیٹ کر دیتے تھے کہ جی یہ ہمارے جو ہے نا مذہبی پیشوا. اب بادشاہ سلامت صاحب جو پوپ صاحب ہیں وہ مذہب کے نام پہ پیسہ لیتے رہتے تھے عوام سے, اور بادشاہ سلامت صاحب ٹیکس کے نام پہ پیسہ لیتے رہتے تھے, اور وہ دونوں ایک دوسرے کو ویلیڈیٹ کرتے رہتے تھے.
کہ جی ہاں مذہب آپ نے سیکھنا ہے تو آپ ادھر چلے جائیں, اور مذہبی جو ہے وہ کہتے تھے جی بادشاہ سلامت سے آپ جو ہے نا سیاست میں بادشاہ سلامت آپ کے ٹاپ لیول کے ٹاپ لیڈر ہے, اور جو مذہب جی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے تو جی پوپ صاحب کے پاس چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہی اکٹھا ہی کولیپس کروا دیا, دونوں کو ختم کر دیا, کہ یہ جو تم دونوں نے ایک دوسرے کو ویلیڈیٹ کرنے کا بنایا ہوا ہے نا کام, کہ سیاسی شرک کے ساتھ بادشاہ کو وہ کہہ دیتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے ڈیوائن پاور ہے, اور بادشاہ کو کہہ دینا کہ یہ کنگڈم کے رائٹس تو انہی کے پاس ہے, اور بادشاہ مذہبی پیشواؤں کو ہز ہولینس کہتے تھے کہ جی یہ جناب ہمارے جو ہے نا فلانے, اور دونوں نے مل کے عوام کا استحصال کیا ہوا تھا شروع, ایک ٹیکس لیتا تھا اور ایک جو ہے نا وہ دوسرا کام کرتا تھا. کہنا چاہیے کہ وہ جو انسان اپنی نیکی کے جذبے سے خرچ کرتا ہے وہ پوپ کو چلا جاتا تھا. اسلام نے مذہبی شرک کے سدے باب کے لیے توحید کا ایسا تصور دیا کہ خالق و مخلوق میں حائل تمام پردے واسطے وسیلوں کی نفی کرتے. کیوں خالق و مخلوق میں حائل ہے پردے, پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو, پیسے بھی لیتے ہیں اور اللہ سے ملاقات بھی نہیں کرواتے, یہ تو غلط بات نہیں ہو گئی. تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں کہو کہ میں تو قریب ہوں, فائن می قریب, میں تمہارے قریب ہوں, جب بھی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم واسطے وسیلے لیتے آؤ اور جو ہے نا تم اسے ڈائریکٹ پکارو, میرے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ ہو, میں تمہارا معبود ہوں اور میں خود تم سے رابطہ مطلب وہ متوجہ ہوں تمہاری طرف کہ تم بات کرو. چنانچہ آتا ہے نا کہ آپ رات کی آخری پہر میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ جس کو میں بخش دوں, ہے کوئی مراد مانگنے والا. تو اس وقت کی دعائیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے, یا اس وقت متوجہ ہونا اللہ کی طرف, اللہ سے کنیکشن کا بڑا اسٹرانگ ایک ذریعہ. اور پھر جو بادشاہوں نے اپنا ایک نظام بنایا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈینائل کیا. فرمایا اس طرح اسلام سیاسی شرک کے ابطال کے لیے اس میں حقیقت میں بہت زور دیتا ہے, اور کہا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی سورۃ یوسف میں ہم نے کافی اس کو پچھلے لیکچرز میں بھی کور کرتے آئے کہ آیت نمبر 67 میں فرمایا سورہ یوسف کی اور سورۃ انعام کی آیت نمبر 57 میں کہ حکم دینے کا اختیار کسی کے لینے سوائے اللہ کے, اور وہ پھر فرمایا سورۃ کہف میں اور اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. ٹھیک ہے, بھاری ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں, بھاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین پر وہ دین کا غلبہ جس کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے. کیوں غلبہ مشکل ہے, کیوں بھاری ہے؟ کیونکہ بات یہ کہ بادشاہوں نے, یا جیسے مکہ کے دور کی بات کریں تو ادھر کے جو سردار ہیں انہوں نے تو جتنی عوام ہے ان کو اپنے نیچے رکھنا ہے, انہوں نے تو ان کو نہیں نکلنے دینا نا. تو ان کے لیے تو بہت بھاری ہے کہ وہ سب جو ہے وہ عدل کا نظام قائم کر دیں, سب جو ہے وہ برابر ہو جائے, سب بھائی بھائی بن جائیں, سب جو ہے وہ اکٹھے کھڑے ہو جائیں مسجد میں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ریاض. یہ ان کے لیے تو بات بہت مشکل ہے, تو وہ تو اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. انہوں نے تو جان بوجھ کر ایک تعصب بنا کے رکھنا ہے تاکہ ایک اوپر ایک نیچے پتہ لگے یہ حاکم ہے اور یہ محکوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کا ڈینائل کر دیا کہ جو ہے نا اب ہمارے جو خلفاء ہیں وہ گلیوں میں سے گزر کے نماز پڑھنے جاتے تھے. تو جب دین داخل ہوگا ایک نظام کے طور پر آئے گا تو خلفاء کا دور جو 30 سال کا دور ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے, بات یہ کہ ہماری چیزوں کو کنفیوز کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس نظام کی کوئی پریکٹیکل ایگزامپل موجود نہیں. تو بات یہ کہ اگر آپ اس نظام کو سمجھنا چاہتے ہیں اور آپ اس نظام میں انٹرسٹڈ ہیں, اس کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں, اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کا پریکٹیکل, تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال اور خاص طور پہ جو آخری 10 سال ہیں جس کے اندر یہ نظام قائم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے صحابہ کے خلفاء کا جو 30 سال ہے اس کو اگر آپ سٹڈی کر لیں تو آپ کو خود بخود اس نظام سے محبت ہو جائے گی کہ یار یہ اتنا خوبصورت نظام ہے, کیونکہ یہ چیزیں ہمارے اپنے اندر موجود ہیں, عدل ہمارے اپنے اندر موجود ہے. ہم کسی سے زیادتی ہوتے دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار بڑی زیادتی ہے, بڑا غلط ہو رہا ہے یار اس کے ساتھ. تو عدل کی تقاضا انسان کی جبلت کرتی ہے. تو آپ کو فطرتی طور پہ اس نظام سے اور اس نظام کو بنانے والے یعنی اللہ کی ذات سے اور اس نظام کو ہمارے تک لانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی اور جہاد سے محبت ہو جائے گی کہ اچھا یہ ایفرٹ میں کس لیے پٹ کر رہا ہوں, میں اس نظام کو لانے کے لیے ایفرٹ پٹ کر رہا ہوں. تو آپ کو خود بخود اس سے محبت پیدا ہو جائے گی, جو ہم لاسٹ لیکچر میں سورۃ توبہ میں پڑھ کے ہیں. تو یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہم نے اچیو کرنا ہے. آپ ذرا اس نظام کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں. صرف 30 سال خلفاء کی اور 13 سال مدینے کے اور 10 سال اللہ کے نبی کے, 53 سے 60 ایئرز کی ہسٹری ہے. اس کو ذرا آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ لگے کہ اسلامی نظام ہے کیا اور کتنی خوبصورتی ہے اس کے اندر.
ٹھیک ہے. مشرکین نے نظام عدل کی راہ میں رکاوٹ تو کہیں کھڑی کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام لائے, آج ہمارا ایک اور کنسپٹ یہاں سے ڈینائل ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو تو مسلمان ہو جاؤ تو پھر جو ہے نا جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو مشرکین کے لیے کیا دقت تھی, وہ کہتے تھے کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کے کچھ بھی نہ کرو جنت میں چلے جاؤ. ان کو پتا تھا کہ یار یہ تو سرنڈر کرنے کا نام, اپنی سیٹیں اپنی جو کرسیاں ہیں یہ چھوڑ کر عوام کے ساتھ برابر ہونے کا نام. اگر خلفاء جو ہے وہ مزدوروں کے برابر اپنی خلفاء راشدین مزدوروں کے برابر اپنی تنخواہ رکھتے تھے تو یہ چیز ان کو بھی تو پتا تھی نا, تو وہ نہیں مانتے تھے کہ یہ بات ہم نہیں مانی. اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکاوٹ بھی پیدا کرتے تھے اور اس نظام کے خلاف تھے کہ یہ نظام نافذ نہ ہو جائے, اس میں تو پھر ہمارا کخ نہیں بچے گا, کچھ نہیں بچنا ہمارا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکالیف ڈالی گئی. طائف کے بازار میں آپ کو وہ اور سارے سردار ہی کیوں اگینسٹ آتے تھے, عوام کیوں نہیں اتنا اگینسٹ آتی تھی, کیوں نہیں ظلم کرتی, کیونکہ سرداروں کو دقت تھی نا, ان کو لگتا تھا نا ہماری سیٹیں جائیں گی, ہماری کرسیاں جائیں گی, تو غار ثور میں پناہ لینی پڑی. بدر کے میدان میں پھر یہ جو ہے یہ اترے کفار اور آپ کو بغیر ساز و سامان اترنا پڑا. احد کے میدان کا پھر یہ ساری زندگیاں جو آپ سسٹم کی سیرت ہے ساری موجود ہے. غزوہ احزاب میں پیڑ میں پتھر باندھنا پڑے اور تب کہیں جا کر جو ہے دین حق غالب ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے. اگر صرف واضح نصیحت ہوتا تو یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ نہ کرتے اور نہ ہی اتنی مشکلات میں پڑتے اور نہ ہی اتنی مشکلات میں صحابہ کو ڈالتے. تو آپ نے ایک مثال قائم کی ہے پورا کا پورا جو ہے نا وہ اس کو کمپلیٹ کر کے, اور اس کے اندر آپ کو ساتھیوں کی ضرورت بھی پڑی ہے اور وہ ساروں نے مل کر ایک جو ہے نا وہ نظام قائم کیا. یہ جو ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہ بھی آپ کے ساتھ موجود رہے اور غلبہ دین کے جو ہے نا اس میں شامل تھے. اور سورۃ مائدہ کے چوتھے رکوع میں ذکر ہوا کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون جب موجود تھے تو ان کو بھی کہا گیا تھا کہ اپنا نظام اپنا دین حق غالب کرو, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول جا کے لڑیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوا کہ ان کا دین غالب نہیں ہو سکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی انہیں آپ کے ساتھ مل کے محنت کی اور اس دین کو غالب کیا. اور سورۃ صف جو ہے اس کی یہ آیت نمبر 9 کا یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. آپ کہہ لیں کہ اس کا جو ہم نے ایکسپلین کرنا تھا وہ یہاں پہ کمپلیشن ہو رہی ہے. اور اس کے جو بقیہ سورۃ صف کا جو باقی کا ماندہ سورۃ صف ہے وہ ان کی ہی محنت کو ذکر کر رہی ہے کہ کیسے جماعت نے مل کر جو ہے پسند کیا. جیسے کہا جاتا ہے اس سورت کی ایک اور آیت میں کہا گیا کہ وہ ایسے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جیسے کہ وہ سیسا پلائے دیوار ہوتے ہیں, بنیان المرصوص, جو کہ نام ہماری آرمی نے بھی رکھا تھا جب لاسٹ ایئر پاکستان نے انڈیا پہ حملہ کیا تھا, تو یہی نام سلیکٹ کیا گیا تھا, بنیان المرصوص. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں سیسا پلائے دیوار کی طرح لڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ٹرمینالوجی دی ہے, ان صحابہ کو دی تھی جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہو کر شانہ بشانہ اس دین کی جو ہے اس کو غالب کرنے میں وہ ایک کردار ادا کیا تھا. یہاں پر یہ لیکچر جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ باقی سورۃ صف کا جو ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل دیکھیں گے. السلام علیکم.